کا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک ابدال، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ائمہ کے ساتھ ہوتے ہیں، وقت کے امام کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہمیشہ رہتے ہیں۔ ایک تبریز کا بزنس مین تھا، اس کے یہاں اولاد نہیں تھی، وہ اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ ہر جگہ گیا، ہر دروازے پہ گیا، ہر جگہ لیکن زیارتوں پہ گیا، لیکن نہیں ملا جواب۔ ایک دن عالم شہود میں اس نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا ہے اور اس نے کہا کہ فلانے شہر جاؤ، فلانی جگہ جاؤ، وہاں پہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ اٹھا، اس نے دیکھا، اس نے اہواز کا کوئی شہر تھا، کوئی ایران کا، کوئی وہاں گیا اور وہاں پر اس نے کوشش کی کہ اس کو ڈھونڈے جس کا نام تھا۔ تو بڑی مشکل سے دیکھا کہ ایک بہت چھوٹی سی دکان ہے، بہت چھوٹی سی دکان ہے، اور یہ جو سیتے ہیں کپڑے وغیرہ، یہ جو لحاف ہم کہہ لیں، کمفرٹر وغیرہ، وہ ایک چھوٹی سی دکان ہے، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ پہنچ گیا۔ جیسے اس نے اس کا نام لیا تو اس نے اس کے نام سے اس کو پکارا اور کہا کہ جاؤ تمہاری حاجت پوری ہو گئی۔ اور جب اس نے یہ سنا کہ میں تو فرسٹ ٹائم اس سے مل رہا ہوں، اس کو میرا نام کیسے پتہ چلا، پھر اس کو میری حاجت میں نے تو بولی نہیں، تو اس نے مجھے بولا کہ مجھے آپ جو ہے وہ کیا میں آپ کے ساتھ رک سکتا ہوں، کیونکہ اس نے بولا کہ یہ کون ہے اور کس طرح اس کمال پہ پہنچا۔ تو اس نے دن گزارا۔ اب یہ دن میں دیکھ رہا ہے یہ کرتا کیا ہے، اور جانے مطلب یہ ہمارے لیے میسیجز ہیں چھوٹے چھوٹے سے کہ ہم کس طرح اپنے امام کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے بولا کہ دیکھتا رہا، اس میں میرا کام کرتا ہے۔ جب اس نے رات آئی، دسترخوان کھانے کی لگایا کھانا، اس نے بولا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، آپ امیر آدمی ہیں، میرا دسترخوان، میرا کھانا آپ کے کھانے جیسا نہیں ہے مگر یہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے وہ روٹی اور دہی ماس کے ساتھ جو ہے وہ کھایا، یوگرٹ، تو میں نے اس سے لذیذ کھانا کبھی کھایا نہیں تھا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ آپ نے بولا، یعنی آپ نے بغیر مجھ سے پوچھے میری بولا کہ آپ تمہاری حاجت پوری ہو گئی۔ اس نے بولا بھائی آپ کو اس سے کیا، آپ کی حاجت پوری ہو گئی، اب آپ گھر جائیں۔ کہنے لگا نہیں دیکھیں مہمان ہوتے ہوئے میرا اتنا تو آپ کے اوپر حق بنتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری جو دکان تھی کئی سال پہلے، اس کے سامنے ایک شخص تھا جو ظالم حکومت کا ایک فوجی کا کل تھا، اس کا ایک جو گیٹ کیپر ہوتا ہے وہ ایک لڑکا سا تھا۔ وہ ایک دن میرے پاس آیا، اس نے بولا کہ آپ کھانا کہاں سے بناتے ہیں، روٹی کہاں سے لاتے ہیں؟ کہا میں خود گندم خریدتا ہوں اور میں اس کو پیس کر خود روٹی بناتا ہوں۔ تو کہا میرا جو مالک ہے وہ ظالم ہے، تو میں نہیں چاہتا اس کے گھر کا کھانا کھاؤں، لیکن مجبوری ہے، مجھے نوکری تو کرنی ہے، تو میں اگر آپ میرے لیے بھی کچھ خرید کر روٹی بنا دیں تو میں روز آپ کے گھر سے روٹی لے لوں گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ کہتا وہ روز آتا، روٹی مجھ سے لے کے جاتا، روٹی یعنی بریڈ مجھ سے لے کے چلا جاتا تھا۔ کہہ رہا ایک دن نہیں آیا، ایک دن گزر گئے، 2 دن گزرے، تو میں نے بولا کہاں ہے؟ جب میں ڈھونڈا اس کو تو وہ مسجد میں لیٹا ہوا تھا اور بالکل آخری وقت تھا جیسے اس کا۔ اس نے مجھے بولا کہ میں آج رات میرا انتقال ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں؟ کہا نہیں، جاؤ، رات کو تمہارے گھر پہ 2 لوگ آئیں گے، پھر جو وہ کہیں وہی کرنا۔ اب یہ اس کا رات کو ایسے ہی ہوا، 2 لوگ آئے، اس کو بولا کہ علی نام تھا اس کا، کہا اس کا انتقال ہو گیا، اس کو غسل کفن دیا، اس کو وہیں پہ مسجد کے باہر دفنا کیا۔ کچھ دن گزر گئے، وہ شخص کہتا ہے کہ نارمل زندگی تھی، ان 2 میں سے ایک شخص رات کو آیا اور اس نے بولا کہ آؤ تمہیں بلایا ہے۔ کہا کس نے بلایا؟ کہا آقا امام زمانہ نے بلایا ہے۔ اب جب یہ گیا تو کہتا ہے کہ میں نے ریگستان، بیابان، وہ ڈیزرٹ دیکھا ہوا تھا، مگر وہ ڈیزرٹ پورا گرین، روشنی میں نے کبھی زندگی میں اس سے پہلے اس جگہ پہ تھا ہی نہیں۔ خیر میں گیا، میں نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے، ان کچھ لوگوں میں سے ایک شخص بہت معتبر، بہت عزت والا، یعنی امام کھڑے ہوئے ہیں، اور امام کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس لڑکے کی جو ڈیوٹی تھی وہ اس کو دے دو۔ اب میں گھبرایا، میں نے بولا میں اس ظالم کی حکومت نہیں جاب نہیں کروں گا۔ کہا نہیں،
جو اس کی ڈیوٹی تھی. یعنی گویا ہمارے درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اصل میں امام زمانہ کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈیوٹی کہا وہ مجھے مل گئی. کہہ رہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے پاس امام کا حکم آتا رہتا ہے، اور یہ جو تمہاری حاجت بھی تھی یہ امام ہی نے مجھے بولا تھا تو میں نے پوری کروا دی. عزیزان محترم، صرف کیا تھا، جو کام کر رہا ہے اس کو نیک نیتی سے کر رہا ہے اور حلال کر رہا ہے، یعنی ایک لقمہ بھی جو ہے وہ حلال. یہ ایک پہلا بہت سمپل سا سٹیپ ہے. یعنی کہنے کو اٹس ویری سمپل کہ بھئی انسان اپنے آپ کو حرام چیز سے دور کرے. کیونکہ دیکھیں جب انسان کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ اس کی باڈی میں اثر کرتی ہے، اس کے خون میں مکس ہو جاتی ہے. اگر آج ہم اپنے اندر آنے والی چیزوں پہ شیلٹر لگائیں گے، جیسے ابھی بٹن دباتے ہیں ہمارے شیلٹر بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی بٹن ہمارے اپنے اندر ہونے چاہیے کہ ہم پیٹ میں جانے کے لیے، آنکھوں میں جانے کے لیے، کانوں میں جانے کے لیے شیلٹر لگائیں تاکہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہ آئیں. دیکھیں بہت مشکل زمانہ ہے، آسان زمانہ نہیں ہے، یہ آخری زمانہ چل رہا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس کے لیے اتنی روایات ہم نے سنی ہیں کہ مرد عورت میں فرق نہیں رہے گا، برائی نہیں رہے گی، گناہ کرنے والا گناہ کا اظہار کرے گا، نیکی کرنے والا شرمندہ ہوگا، چھپائے گا اپنی نیکیوں کو. یہی تو ہو رہا ہے. آج جو شخص برائی کرتا ہے بڑے آرام سے کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. جو شخص نیکی کرتا ہے وہ چھپا رہا ہوتا ہے کہ میں نے نیکی کیوں. مرد عورت جیسے ہو جائیں گے، عورتیں مرد جیسی ہو جائیں گی. آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لباس کیسے ہو رہے ہیں، کپڑے کیسے ہو رہے ہیں، سٹرکچر کیسے تباہ ہو رہے ہیں، فیملیاں کہاں جا رہی ہیں، پرائرٹیز ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. یہ کیا ہے؟ یا آپ یہ مت سمجھیں کہ ساری چیزیں میرے گھر میں ہوں گی تو آخری زمانہ آئے گا. نہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، کہیں اور ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. جانور کی زیادہ رسپیکٹ ہے، انسان کی رسپیکٹ نہیں ہے آج پوری دنیا میں، آپ کے سامنے ہے. تو یہ اتنا خطرناک دور ہے، اور سب سے زیادہ جو پرابلم ہے اس ٹائم زون میں وہ مائنڈ کو ہے. مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ امام زمانہ سے دور کر دو، امام کی طرف نہ. یہ جوان رات کو پاکیزہ نہ ہو تاکہ یہ فجر میں اٹھے ہی نہیں.